مہینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یا صدر، دنیا میں بانصیب کون ہے؟ سرمایہ دار، حکمران، بادشاہ، وزیر مشیرین سلطنت یا بڑے بڑے افسران ہیں؟ بانصیب کون ہے؟ بانصیب وہ ہے جس کے اسماء گرامی اور رات کے تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے ان کے ادب میں عمل ہے۔ قرآن کی عظمت کو ترازو میں تولو، قرآن کی عظمت کو ترازو میں تولو، قرآن تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ ادب کی مثالوں میں مشہور ترین مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اپنے والد محترم کے حکم پر اپنی جان کا تحفہ موت کی تشتری میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جناب والا، ہاں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بھوک اور مفلسی کی نفیس حصوں کی قاتل ہے۔ اگر کوئی قوم دنیا میں عزت پانا چاہتی ہے، تو پہلے اپنے لیے بانصیب افراد ڈھونڈ کر لائے۔ اگر بانصیب لوگ چاہیے تو پہلے باادب لوگ لاؤ، اگر باادب لوگ چاہیے تو پہلے اپنے قوم سے غربت اور مفلسی کو دور کرو۔ ساحل لدھیانی نے کیا خوب کہا ہے، مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک ادب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی۔ معزز مہمان گرامی، اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمارے لیے طہارت اور پاکیزگی کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی اپنے والد محترم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مشن کو کامیاب بنایا، اور ان کے مقدس آل نے اسلام کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ ہم خاتون جنت کے عظیم مشن پر عمل پیرا ہو کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہوا۔ یہ ہے وہ مقام اور اس سے ملتا سچا نصیب، سچی دولت جو کبھی حکم نہ ہوئی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد